اگر قبول ہو گئی ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا مالک خالق اللہ ہماری قلیلی باتیں ہیں اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرما، ان عبادات کا جتنا ثواب ہے ہمارے مرحومین کی ارواح کو پہنچا۔ میرا مالک ان کی قبروں کو روشن اور منور فرما۔ جتنے ہمارے اس ملک میں یا پوری دنیا میں موالیان حیدر کرار بانیان جو زینت مجلس بنتے ہیں، مجلس کو عبادت سمجھ کر بیٹھتے ہیں، حسینی بن کر مجلس میں شرکت کرتے ہیں، جتنے حاضرین دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، ان سمیت جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، ان کے سمیت تمام حاضرین کی جتنی آسیں امیدیں ہیں، نیک حاجات ہیں، نیک دعائیں ہیں، قبول فرما۔ میرا مالک خالق اللہ ایک ایک لمحہ ہمارا عبادت شمار فرما۔ اس عبادت کے صدقے ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا الہ العالمین آمین کہنے والوں کی آمین تو سمیع علیم ہے، سن رہا ہے، دعاؤں سمیت مستجاب فرما۔ ہمارے بار میں آقا ہادی مہدی کا جلد ظہور فرما۔ ہمارے امام زمن کو ہم پر راضی فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھ کے قبولیت کا واحد وسیلہ سمجھتے ہوئے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ورحمۃ اللہ علی محبیہم و موالیہم و شیعتہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین مجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم و خطابہ المتقن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک صلوات۔ تھوڑا تھوڑا اگر مجلس کا ماحول بنانا ہے تھوڑا سا آگے تشریف لیں، جو درمیان میں وقفہ ہے تاکہ ہمارا یہ وقفہ بھی پورا ہو جائے اور مجلس کا ماحول بھی۔ اللہ اکبر، اونچی آواز سے تشریف لے آئیں گے نوجوان جو۔ اللہ اکبر، آگے آ جاؤ سمیر شاہ جی، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، پھر بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ تھوڑا سا آگے آ جاؤ، ماحول بنے، چل سب آگے آ جاؤ، آگے چل سب آگے آ جاؤ، تھوڑا سا آگے آ جاؤ۔ نوجوانوں کو تو کہہ سکتا ہوں نا، باقی بزرگوں کی اپنی مرضی ہے، کوئی لمبی چوڑی آگے، تھوڑا سا نوجوان ہے نا آپ، اس لیے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں، کیونکہ میں کہوں بھئی میں 40 منٹ میں آسمان سے تارے اتار کے رکھ دوں گا، نہیں، میری جرات نہیں، یا پورا قرآن اتار کے نہیں۔ مختصر سی آیہ مبارکہ پڑھیے آپ کے سامنے، ورفعنا اللہ کا ذکر، ہم نے تیرا ذکر، تیرے لیے تیرا ذکر، یار اس سے بڑی شان نبی کی کیا ہوگی؟ ہم نے بلند کرنا ہے۔ پتہ چل گیا ہمارا نبی نہ کسی عرشی مخلوق کا محتاج، نہ کسی فرشی مخلوق کا محتاج، نہ کسی زمینی مخلوق کا محتاج، نہ کسی نوری مخلوق کا محتاج، کیونکہ بے محتاج اللہ زاہد بھائی فرما رہا ہے کہ ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر۔ یار مزہ تو یہ ہے کہ ہو بھی تیرے لیے، ہو بھی تیرا ذکر، اور ہم بلند کریں۔ اور بلند کرنے والا کون؟ بے محتاج اللہ، جو کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ دیکھیں جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے نا، بڑا حساس زمانہ ہے، اس میں ہم نے ایک دوسرے سے دوری نہیں کرنی۔ جیسے کوئی جنازہ ہو، کبھی ہم نے یہ نہیں پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے اس جنازے میں شرکت کرو، ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔
شیعہ سنی کی جان ہو اور سنی شیعہ کی جان بن گئی. اب دیکھیں محافظت کرنے والے ہمارے سامنے تشریف فرمائے، محافظت کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے. ان میں ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ کس مسلک سے ہے. جس مسلک سے ہے وہ ملک کی خاطر ہماری محافظت کر رہا ہے تو اس کا ثواب آپ سے بھی زیادہ ہے. تو ہمیں گھبرا کے ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کو ہم نے قریب کرنا ہے. جیسے دعوت نامہ لکھتے ہوئے، دعوت ولیمہ کا کارڈ لکھتے ہوئے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا اہل حدیث کو ہم نے دینا ہے کارڈ اور بریلوی کو نہیں دینا. نہ ہم نے یہی صرف سوچا ہوا ہے ہمارے برادری کا بھائی اہل حدیث ہو تو وہ بھی آئے، اگر بریلوی ہے تو وہ بھی آئے، شیعہ ہے تو وہ بھی آئے. راجہ صاحب ہم نے کبھی جیسے وہاں مسلک کی تمیز نہیں رکھی تو پھر مجلس میں بھی ہر بندے کو کہا کرو کوئی اگر ہندو ہے تو وہ بھی آ. جو بندہ بول رہا ہے یار، جو بندہ جاگ رہا ہے، وہ جاگتے بندوں کو میرا سلام ہے، کیونکہ میں نے قرآن پڑھنا ہے. قرآن سے یار میں نے ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک ہیں، کوئی ہماری دوری نہیں. حسینی ہم ایک ہے، سنی ہو یا شیعہ، ایک پلیٹ فارم کے ہم دو چہرے، لیکن ہے پلیٹ فارم ایک ہی ہے. کلمہ وہ بھی محمد کا پڑھتے ہیں، کلمہ ہم بھی محمد کا پڑھتے ہیں. یا تو کلمہ اور ہوتا، قبلہ ان کا بھی ایک ہے، قبلہ ہمارا بھی ایک. ایکو تھوڑی سی کام کر میرا بیٹا، جو ایکو کو تھوڑا دیر. ہمارا بھی اللہ ایک، ان کا بھی تھوڑی سی، ہاں شاباش. ہمارا بھی اللہ ایک، ان کا بھی نبی ایک، ہمارا بھی نبی ایک. لیکن سمجھانا ہے جو نبی کی آل ہے وہ اور ہے، جو نبی کے اصحاب ہیں وہ. کوئی اس میں گھبرانے والی بات ہی نہیں. یہ باتیں تسلی سے پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ قریب کر کے دنیا کو بتائیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں سب کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمؤمنین. ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم 73 مسلک بن جاؤ. ہم نے اس لیے قرآن اتارا ہے کہ اگر ہدایت بنے تو قرآن بنے، اگر رحمت بنے تو قرآن بنے، اگر بشارت بنے تو قرآن بنے، تبیانا لکل شیء بنے تو قرآن بنے. وضاحت دوسروں سے نہ پوچھنا پڑے، اگر وضاحت بنے تو قرآن بنے. آیت ایک اور اس میں خصوصیات کتنی؟ 4. وضاحت بنے تو کیا بنے؟ قرآن. تسلی سے سمجھانے والی بات ہے. اگر ہدایت بنے تو قرآن، اگر رحمت بنے تو قرآن، اگر بشارت بنے تو قرآن. پھر آپ گھبرا جائیں، نہیں یہاں تک جب قرآن نہیں رکا ہم کیسے رکیں؟ قرآن کی فضیلت اللہ نے بتائی ہے 4 ایک ہی آیت میں. ہدایت بنے گا تو قرآن، اگر رحمت بنے گا تو قرآن، اگر بشارت بنے گا تو قرآن، اگر تبیانا لکل شیء وضاحت بنے گا تو قرآن. یہاں تک قرآن رکا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنا عربیا غیر ذی عوج. ہم نے قرآن کو عربی میں اتار کر اس میں کمی رکھی نہیں. جو اس میں کمی ڈھونڈے گا اس میں ہو سکتی ہے، اس میں نہیں. چلیں جن کے یار جو بندہ سن رہا ہے نا سبق، میرا آسان سبق سن رہا ہے، میرے کہروڑ پکا والے غور سے سنیں گے. بغیر کمی والا قرآن، یہ 5ویں خصوصیت. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم. جہاں ہم نے اسے غیر ذی عوج بنایا وہاں ہم نے اسے کریم بھی بنایا. کس کو؟ قرآن کو. بھائی کس کو؟ اس کو ذرا جگانا. ہاں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے سونا جو ہے نا منع ہے، کیونکہ میں ٹیچنگ شعبے سے میرا تعلق ہے. 150 کی کلاس بھی پڑھاتا ہوں، 250 کی بھی آ جائے، کبھی 2 سیکشن بھی آ جاتے ہیں. سونے نہیں دوں گا. اگر جانا ہے آپ نے جاگ کے سننی ہے بات تو پھر جا کر منہ پر دھن سے چھنڈا مارا، منہ دھو، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. غیر ذی عوج کے ساتھ کیا بنایا؟ کریم. یہاں تک پھر قرآن کی عظمت رکی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف والقرآن العظیم، کاف والقرآن المجید. جہاں ہم نے کریم بنایا وہاں مجید بھی بنایا.
یہاں تک پھر بات رکی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو ذکر بنایا. یہاں تک قرآن کی پھر عظمت رکی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد پھر اللہ نے قرآن میں کیا کہا, یہاں تک بات کیونکہ رکی نہیں, پھر میں نہیں روکنا چاہتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا الیکم نورا مبینا. ہم نے قرآن کو نور مبین بنایا. یہاں تک پھر بات رکی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. جہاں ہم نے کریم بنایا وہاں ہم نے قرآن کو علم بھی بنایا. قرآن کی عظمت کو جو بندہ سمجھتا ہے, قرآن کی عظمت سنتا وہی ہے جو جاگ کے سنے اور سبحان اللہ بھی کہے. یہاں تک پھر بات چوئی زبان رکی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو رحمت بنایا, شفا بنایا. یہاں تک پھر بات رکی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بندہ غور کر رہا ہے ادھر میری طرف ذرا توجہ میری طرف رکھو. پھر بات یہاں تک رکی نہیں. اللہ نے پھر قرآن کو قرآن انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو ذکر بنایا. یہاں تک پھر بات رکی نہیں. اللہ نے قرآن کی عظمت قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ مِنَ الْحِکْمَةِ. ہم نے قرآن کو حکمت بنایا. یار کہیں کہتا ہے قرآن مجید, کہیں کہتا ہے قرآن کریم, کہیں کہتا ہے قرآن عظیم, کہیں کہتا ہے حکمت, کہیں کہتا ہے علم, کہیں کہتا ہے ذکر, کہیں کہتا ہے شفا, کہیں کہتا ہے رحمت, کہیں کہتا ہے ہدایت. بے مقصد اللہ نے کہا ہے. نہیں اب با مقصد کے لیے خان صاحب بندہ جاگ کے سید کی آنکھ میں آنکھ ڈالے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل بہ الروح الامین علی قلبک. ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے نبی کے دل پہ. جو شان قرآن کی ہوگی وہی شان نبی کی ہوگی. اوئے ہوئے ہوئے, جو بندہ جاگ رہا ہے وہی بندہ بولے. ہر بندہ نہ بولے حیدری سلامت رہے. اگر قرآن رحمت, میرا نبی رحمت للعالمین. نہیں گھبرا کے نہیں. جو بندہ جاگ کے سن رہا ہے نا وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تاکہ یار میں بے بانگے دہل سنی شیعہ کو اتحاد بین المسلمین کا سبق دیتے ہوئے کائنات میں گھبرانے کے لیے نہیں, سر فخر سے بلند کرنے کے لیے دنیا کو بتاؤں. اگر قرآن رحمت ہے تو میرا نبی رحمت للعالمین ہے. اگر قرآن شفا ہے تو میرا نبی منبع شفا ہے. اگر قرآن ذکر ہے تو میرا نبی اہل ذکر ہے. اگر قرآن جو ہے وہ عظیم ہے تو میرا نبی عظمتوں والا ہے. اگر قرآن کریم ہے تو میرا نبی کرامت والا ہے. اگر قرآن مجید ہے تو میرا نبی بزرگی والا ہے. اگر قرآن شفا ہے تو میرا نبی منبع شفا ہے. اگر قرآن شبیر شاہ جی حکمت ہے تو میرا نبی صاحب حکمت ہے. ہاتھ نہ اٹھاؤ لیکن میں 73 مسلک کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. یار یہاں تک تو نبی اور اللہ کے اس نبی کا اور قرآن کا موازنہ برابری پر تھا. کوئی ایسا جملہ پوچھو جس میں نبی قرآن سے بڑھ گیا ہو تو 73 مسلک نے لکھا. ایک مقام ایسا آیا جہاں قرآن سے نبی بڑھ گئے ہیں. کہتے ہیں وہ جملہ شان والا کون سا ہے؟ قرآن کے پیچھے چل کے نبی نہیں گیا, نبی کے پیچھے چل کے قرآن آیا ہے. جو بندہ جاگتا ہے یا علی یا علی یا علی یا علی, اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے بلند کر کے ہاتھ, یا رسول اللہ, ہاتھ بلند کر کے نعرہ پتہ چلے چہلم کی مجلس پڑھ رہے ہیں. حیدری صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کائنات قربان کروں, نبی کے ساتھ کوئی کائنات میں برابری کر نہیں سکتا. 73 مسلک کا ہمارا متفق کا فیصلہ ہے. قرآن عظیم, میرا نبی عظمتوں والا. اور یار اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ کوئی کائنات میں لاکھ کہتا رہے اور یار دنیا میں کہتا رہے کہ قرآن نبی جیسا, نبی قرآن جیسا, لیکن میں یہاں 10 اسے تھوڑا سا آگے دینا چاہتا ہوں. قرآن نبی جیسا, نبی قرآن جیسا, لیکن قرآن ایک جگہ پہ پیچھے ہٹ گیا, نبی میرا آگے بڑھ گیا. کیونکہ قرآن کے پیچھے چل کے نہیں گیا, نبی
نبی کے پیچھے قرآن چل کے آیا ہے. اب ہر بندہ ہر مسلک یار ہاتھ ضرور اٹھائے گا. اگر قرآن کی سورہ حمد آئی ہے تو نبی کے پیچھے چل کے آئی ہے. اگر سورہ نساء آئی ہے تو نبی کے پیچھے چل کے آئی ہے. اگر سورہ مائدہ آئی ہے راجہ صاحب تو نبی کے پیچھے چل کے آئی ہے. اگر سورہ حجرات آئی ہے تو نبی کے پیچھے چل کے آئی ہے. اگر سورہ زمر آئی ہے تو نبی کے پیچھے چل کے آئی ہے. اگر سورہ انفال آئی ہے تو نبی کے پیچھے چل کے آئی ہے. اگر سورہ احزاب آئی ہے تو نبی کے پیچھے چل کے آئی ہے. اگر سورہ جاشی آئی ہے تو نبی کے پیچھے چل کے آئی ہے. اگر سورہ فلق آئی ہے تو نبی کے پیچھے چل کے آئی ہے. اگر سورہ ناس آئی ہے تو نبی کے پیچھے چل کے آئی ہے. اگر نبی مکے ہے تو قرآن مکے آتا ہے. اگر نبی غار میں ہے تو قرآن غار میں آتا ہے. اگر نبی مدینے ہے تو قرآن مدینے آتا ہے. ہاتھ نہ اٹھاؤ, تمہاری اپنی مرضی, کسی ملا کی وجہ سے مکی نہیں بنا. اگر نبی مکہ تھے تو قرآن مکی بنا ہے, اگر مدینہ تھے تو مدنی بنا ہے. حیدری, اس طرف سے ابھی تک نعرہ نہیں ہے, ادھر والے آ رہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. ان دوستوں کے لیے بھی کہہ دیں حیدری, کیونکہ ادھر سے چودھری صاحب ابھی تک جو ہے نا بندہ کوئی ایسا نہیں نعرے والا ہے. چلو میں اس طرف روک کر لیتا ہوں کیونکہ ادھر والے بندے جاگ گئے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اللہ اکبر. جس کے پیچھے قرآن چل کے آئے وہ کسی کے پیچھے نبی چل کے نہیں جاتا, لیکن دو مقامات پہ جس نے ہے کر دیے, سبحان اللہ کہہ دیا, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. دو مقام پہ نبی چل کے آیا. میں نے 51 سالہ زندگی میں کہیں نہیں دیکھا کسی کا کنڈا جا کے نبی نے کھٹکایا ہو, لیکن دو مقام پہ نبی چل کے گئے ہیں. ایک دولہا بن کے خدیجہ کے در پہ, دوسرا تیسرے دن علی کو کعبے سے لینے. اوئے ہوئے ہوئے, جب بندہ جاگ رہا ہے, اوئے ہوئے ہوئے, جب بندہ جاگ رہا ہے یار وہی بندہ بولے, ہر بندہ نہیں بول سکتا. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا پہلا امام علی ہے. کائنات میں سر بلند کر کے جیا کرو. گھبرانے کا نام نہیں فقہ جعفریہ, فقہ جعفریہ خیر البریہ. سر بلند کرنے کا نام ہے, گھبرانے کا نام نہیں. کیونکہ کرار کے مرید ہوتے وہ ہیں جو کرار کی سیرت پہ عمل کریں. پریشان ہو کے بتاؤں نہیں. اچھا, قرآن چل کے جس کے پیچھے ہے اس کی عظمت کیا ہوگی؟ ہم جیسا ہوگا. وہ غیب کا علم نہیں جانتا ہوگا. جس قرآن نے غیب کا علم بتایا ہے وہ نازل ہو رہا ہے اس پر. قرآن نور ہے جس پر نازل ہو رہا ہے وہ بشر. پہاڑوں نے انکار کر دیا, زمین نے اٹھایا نہیں یہ وزن, آسمان نے اٹھایا نہیں. کس نے اٹھایا؟ نبی کے دل نے. جس کا دل اتنا مضبوط ہے اسے آپریشن کی کیا ضرورت ہے؟ اوئے ہوئے, نا جب بندہ جاگ رہا ہے یار, جاگتے بندوں سے میری بات ہے, جاگتے بندوں سے بات نہیں. پھر سمجھاتا ہوں, میرے بچے بھی سمجھ جائیں, کیونکہ میرا آسان سبق ہوتا ہے, کوئی مشکل نہیں. پھر بھی جو ہے نا آسان. کون پڑھتے تھے نماز نبی کے پیچھے؟ سلام 100 سلام کسے؟ میرے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر. انہوں نے دیکھا نبی نہیں کھاتے, نبی نہیں پیتے. عمران ذرا سر بلند کر کے جینا. نبی نہیں کھاتے, انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. نبی نے دیکھا یار کمزوری محسوس ہو رہی ہے میرے صحابہ میں. انہوں نے جب دیکھا خیریت ہے, انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ آپ نہیں کھاتے ہم بھی نہیں کھاتے. اچھا, اس لیے یہ تعداد کم ہو رہی ہے ہماری جماعت میں. کہتے ہیں راجہ صاحب ہاں اس لیے ہو رہی ہے تعداد کم. نبی کے سلطان نے 73 مسلک سے لکھوایا, ایھا الناس ایکم مثلی. اور میرے پیارے صحابہ میری طرح کون ہو سکتا ہے؟ تم اور ہو میں اور. اللہ کرے سب سمجھ جائیں یار, اللہ کرے جو بندہ جاگ رہا ہے وہ تو بندہ میرا لیسن سمجھے نا. تم اور ہو. چپ لوگو, اب میں پوچھ سکتا ہوں, جب صحابہ نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے 14ویں صدی کا ملا کیسے کر سکتے؟ ٹھیک. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی بیویاں, نبی کی بیویاں 73 مسلک کی مائیں. چھوٹے چھوٹے بچوں, کچھ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا, یہ بن گئی مائیں
نبی بن گئے باپ. لیکن اللہ نے ہر مولوی سے ختم میں جمعرات کا ختم ہو، کلخانی کا ختم ہو یا برسی کا ختم ہو، جدڑ صاحب ان سے پڑھوایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. 73 مسئلہ غور سے سن لو. اس کی بیویاں تمہاری مائیں بن سکتی ہیں، یہ کسی کا باپ نہیں بن سکتا. پتہ لگ گیا ازواج اور ہیں، میرا نبی اور. چلو چلو، جو بندہ جاگ کے سن رہا ہے یار، جو بندہ جاگ کے سن رہا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو یار نعرے لگے کہ جو ہے نا زینت مجلس بنتے ہو یار، پریشان ہو کے نہیں. اس کے بعد 4 ہستیاں اکٹھے سفر، 3 ہستیاں اکٹھے سفر کرنا شروع کر دی. کائنات میں پریشان ہو کے بتاؤں تو پھر بھی تمہاری اپنی مرضی ہے. کل کتابیں سب سے بڑی آئی ہیں 4، ویسے 650 750 کتابیں جو اتری ہیں آسمان سے، لیکن سب سے بڑی کتابیں ہیں 4. اس میں پہلی قبلہ صاحب کتاب ہے کون سی؟ تورات اتری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اور میرے چھوٹے بچے بھی سبق سن کر انشاءاللہ علی علی کی گونجیں ہمیں ابھی سنائیں گے. پریشان ہو کے نہیں سننا. حضرت موسیٰ پر جب اترنے لگی تورات، اللہ کی نشرگاہ وحدت سے آواز آئی، حضرت موسیٰ تجھے کوہ طور پر آنا پڑے گا. اگر وہاں آئے گا اللہ کا کلام ملے گا، وہاں نہیں آئے گا اللہ کا کلام نہیں ملے گا. اس کے بعد نمبر آ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کا. اس کے لیے نشرگاہ وحدت سے آواز آئی، حضرت داؤد علیہ السلام تیرے لیے حکم میں دے رہا ہوں، فرشتے لے کے آ رہے ہیں کتاب میری اور اللہ کا کلام ہے. اگر فلسطین کے چٹیل میدان میں آئے گا تجھے اللہ کا کلام ملے گا، اگر وہاں نہیں آئے گا تو اللہ کا کلام نہیں ملے گا. جعفری صاحب ان کے بعد نمبر آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اس کے لیے اللہ کی نشرگاہ وحدت سے آواز آئی، تجھے آنا پڑے گا کوہ سعیر پر. اگر کوہ سعیر پر آئے گا اللہ کا کلام ملے گا، اگر وہاں نہیں آئے گا اللہ کا کلام نہیں ملے گا. اس حضرت موسیٰ عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے خان صاحب پوچھ لیا، بارے الہا ہم نبی بھی تیرے، تیرا کلام بھی اپنا، اور تو وہاں کیوں نہیں بھیجتا جہاں ہم ہوتے ہیں؟ اللہ کی نشرگاہ وحدت سے آواز آئی، تم نبی میرے ہو لیکن تم نبی چھوٹے ہو، میرا کلام بڑا ہے. تم نبی چھوٹے ہو، میرا کلام بڑا ہے. اب محمد کا کلمہ پڑھنے والا بندہ ہاتھ پیچھے رکھے تو میں سمجھوں گا محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہی نہیں، کیونکہ جب تیرے نبی کا نمبر آیا اللہ نے فرشتوں کو پہلے بلا کے کہا میرے ساتھ میٹنگ کرو. جہاں اب کلام لے کر جا رہے ہو یہ حضرت موسیٰ نہیں، یہ حضرت داؤد نہیں، یہ حضرت عیسیٰ نہیں، میرا کلام اٹھاؤ. اگر یہ مکے ہو تو مکے پہنچاؤ، مدینے ہو تو مدینے پہنچاؤ. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. میرے بھائیوں کی آمد پر بھی حیدری. بآواز بلند صلوات. آؤ سر جی، اب ایک سبق سنانے میں ہے تو دیر، چلو آپ کی وجہ سے کم کر لیتے ہیں ٹائم، کوئی بات نہیں، کیونکہ 2 ہستیاں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے پرواز کرتے ہوئے حیدری. اللہ ان ہاتھوں کو بہن بھائی کا زوار بنائے، ان ہاتھوں کو وہاں مس کرائے جہاں فرشتے ہاتھ مس کرتے ہیں. اللہ آپ کو 14 کا زوار بنائے. سید ہوں اس لیے دعا دے رہا ہوں. اچھا اس کے بعد پتہ چل گیا نبی کا مقابلہ انبیاء نہیں کر سکتے. جب نبی کا مقابلہ انبیاء نہیں کر سکتے تو مجھے یہ بتاؤ اس نبی کا استاد جبرائیل کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو جو بندہ سمجھ رہا ہے وہ میرے ساتھ بولے. اس کے بعد 2 ہستیاں اکٹھا سفر کر رہی ہیں. ایک ہستی کا نام سنا ہوا حضرت جبرائیل. کون؟ فرشتوں کے سردار. جو بندے جانتے ہیں، جن کا پہلی دفعہ تعارف ہوا ہے وہ چپ رہے، جن کا پہلے تعارف ہے وہ سبحان اللہ کہہ دیں، کیونکہ فرشتوں کا سردار ہے. راجہ صاحب سردار. دوسرا کون؟ نبیوں کا سلطان. پہلے آسمان پہ چپ، آپ بھی چپ. دوسرے آسمان پہ چپ، آپ بھی چپ. تیسرے آسمان پہ چپ. چوتھے آسمان پہ چپ ٹوٹی. ایک 10 قدم پیچھے، دوسرا 10 قدم آگے. پیچھے مڑ کے کہتا ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو آ. وہ کہتا کیسے آؤں، میرے پر جلتے ہیں. نہ زاہد بھائی جو بندہ میں چیک کر رہا ہوں یار، ایک ایک بندے کے چہرے چیک کر رہا ہوں. کہتا میرے پر جلتے ہیں. اس کے بعد بہت بڑا جملہ،
کہتے ہیں حاجی صاحب میرے پر جلتے ہیں. اس کے بعد نبیوں کے سلطان جس کا کلمہ ہر 73 مسلک جو نہ اپنی زینت بناتا ہے زبان کی, دن میں کئی مرتبہ ہم اس کو زینت بناتے ہیں اپنی زبان کی. اب سر بلند کر کے اگر جینا چاہتے ہو تو سید کی آنکھ میں آنکھ ڈالو. پھر فوراً نبی نے کیا کہا, پھر جبرائیل تو توبہ کر. کہتے کیسی توبہ؟ کہتے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ نبی کو میں لے کے جا رہا ہوں, تو نہیں لے کے جا رہا تھا, میں تجھے لے کے جا رہا تھا. جو بندہ جاگ رہا ہے یار, جو بندہ جاگ رہا ہے وہ کہ یار دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. کیونکہ کائنات میں اب کئی مولویوں سے ہم سنتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچوں, یا نبی کے بھی بال تھے, نبی ہماری شکل میں آیا تھا, نبی کے بھی بال تھے, نبی کے بھی ہاتھ تھے, نبی کا بھی سینہ تھا, نبی کے بھی پاؤں تھے, نبی کا بھی سر تھا, نبی کی بھی آنکھیں تھی, نبی کی بھی زبان تھی. اور یار ملا آج کے بعد اس میرے بچے کو بگاڑ نہیں, نبی کا مقابلہ کوئی کائنات میں فرشتہ نہیں کر سکتا, انبیاء نہیں کر سکتے, صحابہ نہیں کر سکتے, نبی کی ازواج نہیں کر سکتی. ایک جملہ میں نے سمجھایا اسی لیے ہے, ازواج نہیں کر سکتی. تو آج کا کوئی بشر کیسے نبی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہتے بال نبی کے بھی تھے, نبی کے بھی تھے, ہمارے بھی ہیں, کوئی فرق. نبی بھی کھاتا تھا, ہم بھی کھاتے ہیں, نبی بھی پیتا تھا, ہم بھی پیتے ہیں. کوئی بندہ ڈینائی کر نہیں سکتا, انکار تو کر نہیں سکتا, پیتے تو ہم بھی ہیں, کھاتے ہم بھی ہیں, نبی بھی کھاتا تھا. لیکن اب چپ لوگوں کی چپ توڑنے کے لیے میں پوچھ سکتا ہوں, 63 سال میں نبی کی خوراک کا بھی وزن کر, اپنے ایک وقت کی روٹی کا بھی وزن کر. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, جو بندہ جاگ رہا ہے, جو بندہ جاگ رہا ہے. 63 سال جعفری صاحب, نبی کی خوراک کتنی سر؟ 3.5 سیر, 3.25 سیر, مختلف روایتیں, چلو اس میں ہم نہیں پڑھتے. اور ایک ٹائم کا اپنا کھانا. چلو اللہ آپ کو سلامت رکھے. نبی کے بھی بال تھے, ہمارے بھی بال ہیں. مختصر کرتے ہیں, جو ٹائم دیا ہے اس سے بھی پہلے چھوڑ دیتے ہیں ممبر, کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ آج کی 3 مجلسیں ہیں, وہاں پہنچ رہے ہیں. نبی کے بھی بال تھے. تیرے بال نائی کاٹے کہاں ڈال دیتا ہے؟ سڑکوں پہ. اگر میرے نبی کا ایک بال صحابی رسول خالد بن ولید رضی اللہ ٹوپی میں رکھے, جیسے جنگ میں جائے فتح نا جو بندہ یار ہاتھ بلند کر رہا ہے, کہتے ہیں صحابی رسول کا نام نہیں لیتے, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابی رسول, اگر ٹوپی میں رکھے ہو, جس جنگ میں جائے اس جنگ میں کامیاب ہو. اب اگر ہاتھ چھوڑنے ہیں تو پھر سنو غور سے, اور میں کہتا ہوں میرے نبی مدنی لجپال کا اگر ایک جہنا بال حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے گھر رہ جائے تو ساری رات فرشتے اس کا گھر کا طواف کرتے ہیں. تو پھر میں زاہد جعفری صاحب ہمیں کہنے دو, جب میرے نبی مدنی لجپال کے ایک بال کی یہ شان ہے, اس کی آل کی کیا شان ہوگی؟ چمان چمان کلی کلی, چمان چمان کلی کلی, نگر نگر کلی کلی, علی علی. نعرہ حیدر. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. پاؤں نبی کے بھی تھے, ہمارے بھی ہیں, کسی پر کوئی اعتراض نہیں. ہمارا پاؤں غلط اٹھے, کبھی چوری کے لیے, کبھی گنا توڑنے کے لیے, اس بستی میں لوگ برداشت نہیں کرتے, پھر اس کا پاؤں اس بستی میں نہ آئے, یہ چور ہے, بندے برداشت نہیں کرتے. اور میرے نبی کا قدم اٹھے, اگر مکے پہنچے تو معظمہ بنے, مدینے جائے تو منورہ بنے, اگر عرش پہ جائے تو معلیٰ بنے. اوہ جب بندہ جاگ رہا ہے یار, میرے نبی کے پاؤں اگر پہنچیں تو اتنی بڑی, میں کہتا ہوں جس زمین پہ میرے نبی کے پاؤں پہنچیں اللہ اس کی قسمیں کھائیں. اور یار میرے مدنی لجپال کے پاؤں جس زمین میں پہنچیں اللہ اس زمین کی قسمیں کھائیں. تو پھر اس زبان کی کیا شان ہوگی جو زبان نبی کے منہ میں پہنچے. اوئے ہوئے, جو بندہ جاگ رہا ہے, جو بندہ جاگ رہا ہے یار, وہی بندہ بولے. ہر بندہ تو بول نہیں سکتا نا, ہر بندہ تو بول نہیں سکتا. نہیں اس کے بعد یار پریشان نہیں ہو کے سننا. اب کوئی کائنات میں پوچھے, کیونکہ وقت تھوڑا زیادہ سبق میں نے سنانا تھا, کون ہیں جو نبی جیسے ہیں
کیونکہ بات ہوتی ہے دلیل سے. صحابہ نبی کے برابر نہیں, ازواج نبی کے برابر نہیں, کیونکہ نبی ہماری طرح نہیں تھے. اچھا, اس کے بعد اصحاب نبی کے برابر نہیں, فرشتے نبی کے برابر نہیں, انبیاء نبی کے برابر. وہ کون ہیں جو نبی کے, جن کا اٹھنا نبی جیسا, جن کا بیٹھنا نبی جیسا, جن کا خون نبی جیسا, جن کے گوشت نبی. نانا 73 مسئلہ کی بات اگر یار نہ سناؤں تو یار پھر میں منبر پہ آنے کا میرا فائدہ میرے بچوں غور سے سننا. اور جس کے لیے نبی نے کہا 73 مسلک سے لوایا, لحمہم لحمی دمہم دمی شعرہم شعری نورہم نوری. اس کے بعد جسمہم جسمی. کائنات میں یہ نہ سمجھنا کہ ان کا جسم اور ہے اور میرا جسم اور ہے, نہ ان کا جسم بھی وہی ہے جو میرا جسم ہے. تو کائنات میں پریشان ہو کے نہیں. تو پھر اللہ نے کہلوا دیا کہ نبی پر میں درود بھیجتا ہوں. جب صحابہ نے پوچھا کیف نصلی علیک لا نعلم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں کہ کیسے ہم تجھ پہ درود پڑھیں, تو کہتے ہیں جیسے مجھ پہ پڑھنا ویسے میری آل پہ پڑھنا. کہتے ہیں تمہارا مقام علیحدہ, تمہاری آل کا مقام تمہارے برابر کیسے ہو سکتا ہے. کہتے ہیں ایک ہی تو میری آل ہے جس میں 14 ہیں, ان کا اٹھنا بھی میری طرح ہے, ان کا بیٹھنا بھی میری طرح ہے. ابھی تک جس بندے نے ہاتھ نہیں کھولا تو وہ شہزادے کندھوں پہ بٹھا کے چودھری صاحبان, ایک بازار سے میرا نبی گزر رہا تھا, ایک صحابی نے پوچھا, کہتے ہیں ایک زلف ہے دائیں والے کے ہاتھ میں, دوسری زلف ہے بائیں ہاتھ والے کے ہاتھ میں. اگر دائیں والا کہے دائیں جانا ہے اور بائیں والا کہے بائیں جانا ہے, کہتے ہیں اس کو تو خاموش ہو, ان کا اٹھنا بھی ایک ہے, ان کا بیٹھنا بھی ایک ہے, ان کا بولنا. آخری جملہ, کیا ضرورت تھی نبی کو ان کی اتنی بڑی شان بیان کرنے کی. اس کا رزلٹ دونوں محقق غلام عباس جعفری صاحب ہوں یا حاجی عابد صاحب, دونوں بندے ریسرچ کر کے ایک ایک جملہ منبر پہ ادا کرتے ہیں. غور سے سننا. نبی نے نماز کے لیے نہیں کہا, نبی نے روزے کے لیے نہیں کہا, نبی نے زکوٰۃ کے لیے نہیں کہا کہ من ماتا اللہ حب الصلاۃ ماتا شہیدہ. نہ 86 کتابوں کو جو ہے نا حوالہ ہے میرے پاس, جنہوں نے سر بلند کر دیا. پریشان ہو کے بتاؤ, نہیں, جن کا خون اٹھنا بیٹھنا نبی کے ساتھ ملتا تھا. نبی نے یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والا یا شہید ہو سکتا ہے, یا نماز کی محبت میں آنے والا شہید ہو سکتا ہے. نبی نے نماز کے لیے نہیں کہا, نبی نے روزے کے لیے نہیں کہا, نبی نے حج کے لیے نہیں کہا, نبی نے زکوٰۃ کے لیے نہیں کہا, نبی نے قرآن کی محبت میں مرنے والے کو شہید نہیں کہا, نبی نے کعبے کی محبت میں مرنے والے کو نہیں کہا. اور یار 86 کتابوں کا حوالہ جو سر بلند کر کے یار اس ریکارڈنگ میں پوری دنیا کے سامنے شاید جائے گا. یار اس میں ملا متقی ہندی نے اپنی کنز العمال میں لکھا, امام حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں لکھا, امام ترمذی نے ترمذی شریف میں لکھا, ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں لکھا, جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا, فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا, اس کے بعد جار اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا. جعفری صاحب پوچھو تو صحیح لکھا کیا؟ نبی نے کیا یہی لکھا کہ نماز کی محبت میں مرنے والا شہید؟ نہ نماز کی محبت میں نہیں, حج کی محبت میں نہیں, کعبے کی محبت میں نہیں, مسجد کی محبت میں نہیں, قرآن کی محبت میں نہیں, تابعین کی محبت میں نہیں, تابعین کی محبت میں نہیں, صحابہ کی محبت میں نہیں. نبی نے صرف ایک جملہ اپنے غیروں کی ذمہ داری سے, میں بہت بڑا جملہ اللہ کرے میری قبر کو روشن کرے, ایک جملہ نبی نے فرمایا, من موت علی حب آل محمد موت شہیدہ. جو آل کی مودت رکھ کے مرے وہ شہید ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. 23 سال کا ضعیف جب لٹ کے پہنچا نا مدینے, اللہ کی ہے قبول کرے, اس غم کے سوا کسی غم میں ہے نہ کرو. ہائے ضرور کرنا, ہر بندہ جو کلمہ گو ہے, سنی ہے, شیعہ ہے, کوئی ہے کسی مسلک کا, ہے ضرور کر دینا. کیونکہ کسی کا ایک گھر میں جوان چلا جائے نا, پوری دنیا آتی ہے, یہ معاشرے کا دستور ہے. آ کے کہتی ہے آپ کے جوان کے بڑے ارمان, بڑے دکھ ہیں. شبیر شاہ جی کیسے ہیں وہ کلمہ کو, جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا ایک نہیں گیا. 10ویں محرم کو 72 شہید ہوئے ہیں. کسی کتاب میں دکھا, کسی نے آ کر کہا ہو تیرے اکبر کے بڑے ارمان.
کسی نے کہا ہو راجہ صاحب، کسی نے کہا ہو تیرے اصغر کے بڑے ارمان، کسی نے آ کے کہا ہو تمہارے قاسم کے بڑے ارمان ہیں. نہیں نہیں، یزیدی مسلمان تھے، کوئی بندہ انکار نہیں کرتا، اس لیے ریکارڈنگ کرا رہا ہوں. مسلمان تھے، لیکن کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا. ایک خیمے کو آگ لگاتے بی بی دوسریوں کا خیمے، اگر دوسرے کو آگ لگتی بی بی تیسرے خیمے. تیسرے خیمے میں جب پہنچی نا، پوچھا مولا سجاد ہم جل جائیں یا باہر آئیں؟ صدیق جعفری صاحب اس وقت یار بہت بڑی جواب دیتے ہوئے اور خون کے آنسو رونے والا تیرا مولا سجاد فرماتا ہے وقت کا امام ہوں، باہر آ جاؤ. جب باہر آئے تو اکبر کا پلسا دیا، نا جو میرے چھوٹے بچے رو رہے ہو، کہتے ہیں لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. 23 سال کا ضعیف جب لٹ کے مدینے پہنچا نا، ایک مہمان کہتا ہے میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں. خدا گواہ ہے انہوں نے روٹی بھی کھلائی، پانی بھی پلایا. سنی ہوئی باتیں ہیں. کہتے ہیں جب جانے لگا نا میرے مولا سجاد کے، میں کہتا ہوں خون کے آنسو دیکھے ہوں گے. کہتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں. کہتے ہیں تجھے اور میں نہ پہچانوں، تو حسین بن نمیر وہی تو ہے جس نے میرے پیارے بھائی اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی. اجر کمال اللہ. جو بزرگ رو رہے ہیں یار ماتم ضرور کرنا، ماتم ہماری جگہ، ہمارے مسلک میں ماتم جائز ہے. ماتم ضرور کر کے کہنا اے حسین، ہے حسین کا جوان، اللہ اکبر. جب جانے لگا نا اس نے پوچھا، کہتے ہیں میں حسین بن نمیر تجھے نہ جانوں. پھر کہتے ہیں پھر تم نے کھانا کیوں کھلایا تھا؟ کہتے ہیں ہم تیرے وہاں مہمان تھے، تو ہمارا اب مہمان ہے. جیسے تمہیں جو ہے نا نظر آ رہی تھی اس وقت تم نے ہماری خدمت کی، اب ہمارا جیسے منصب خیال آ رہا ہے اسی کے مطابق ہم تمہاری خدمت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. علماء تشریف فرما، ذاکرین تشریف فرما. 3 مقام ہیں جہاں 3 واقعات کوئی نہیں پڑھتا. پہلا غازی کے ذرہ پر کوئی سکینہ کی پیاس نہیں پڑھتا. کہتے ہیں ذرہ جو ہے نا مولا غازی کی کانپ کر کہتی ہے کیسے پیاس بجھائی ہوگی میری 4 سال کی سکینہ نے. اللہ اکبر. دوسرا مولا علی کی ذرہ پر بڑی بیٹی کا جانا شام کوئی نہیں پڑھتا. کہتے ہیں ذرہ کانپ جاتی ہے اگر کوئی پڑھے تو رو کے میرا مرشد علی کہتا ہے کیسے گئی ہوگی میری بیٹی شام. اب جس نے ماتم کرنا ہے تیسرا، حافظ صاحب قبلہ تیسرا، کہتے ہیں اکبر کی جو شہادت کے جملے یا اکبر کے واقعات مولا حسین کی ذرہ پہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. کربلا ایک دفعہ بہت بڑے عالم دین 25 سال جنہوں نے محرم پڑھا، اس عالم دین محمد مہدی محمد درانی نے کہتے ہیں مولا حسین کی ذرہ پر اکبر کی جوانی بڑی شبیر شاہ جی، یہ اکبر کی ذرہ سے کانپنے کی جو ہے نا وہ آواز شروع ہوئی اور فوراً نوکر دوڑ کے آ کے اس روزہ خان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اکبر کی جوانی آگے نہ پڑھنا، کیونکہ جب سے تو نے یہ شروع کیا ہے اس وقت سے حسین کو قبر میں چین نہیں ہے. وہ کہتا ہے عالم دین سے پوچھو کیا مجھے اکبر بھول گیا ہے؟ اکبر جیسا میرا جوان کائنات میں کوئی ہاشمی جوان نہیں ہو سکتا. میرا ہاشمی جوان جب بھی بازار سے گزرتا تو لوگ دکانیں بند کر کے کہتے کتنا پیارا خوبصورت جوان اکبر جا رہا ہے. کہتے ہیں یہی اکبر موت کی تیاری کے لیے بابا کے پاس آیا. انہوں نے قمیض کا پہلے دایاں سائیڈ دایاں طرف چاک کیا، اس کے بعد بایاں. غلام عباس جعفری صاحب اس کے بعد میرے مرشد حسین نے کیا کیا؟ کہتے ہیں اپنا امامہ اتارا، اکبر کے سر پہ رکھا اور اس کے بعد جب تحت الحنک شروع کی نہ باندھنا، یہی کہنا شروع کر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اکبر جدھر تمہیں میں بھیج رہا ہوں یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آتا. اللہ اکبر. اپنی ماں سے اجازت لے آؤ. جب یہ حاجی عابد حسین بھٹو صاحب جب ماں سے اجازت کا نام آیا نا، رو کے کہتا ہے بابا حسین رات ہم جب چچا غازی کے ساتھ پہرے پہ تھے اس وقت مجھے چچا غازی نے بتایا تھا کہ تیری جو پالنے والی ہے یہ اماں نہیں، یہ جو ام لیلہ ہے یہ تیری ماں ہے. جب میں اس کے خیمے میں گیا تو وہ قرآن پڑھ رہی تھی، انہوں نے قرآن بند کیا اور رو کر کہتی ہے اکبر تم بھول گئے ہو تمہاری اماں کا خیمہ آگے ہے. کہتے ہیں اماں میں بھولا نہیں، میرے چچا نے بتایا ہے جو پالتی رہی ہے وہ پھوپھی ہے، جو ادھر قرآن تو پڑھ رہی ہے میری اماں ہے. کہتے ہیں پھر اگر اکبر آ گئے ہو زمین پہ بیٹھو، پرانا صندوقچہ نکالا، اس میں سے کپڑے نکالے، جوان کے کپڑے تھے، کئی بنے ہوئے کپڑے اتار نکال کر
فوراً کیا کہتی ہیں؟ اکبر اپنے جسم کے ساتھ مس کر لو، ہو سکتا ہے شام غریبہ کو لٹ پڑ جائے تو میں بتا سکوں کہ میں اکبر کا صدقہ دے رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رو رہے ہو یار سینے پہ ہاتھ بھی مارو، کہہ دو اکبر کی جوانی، ہائے اکبر کی جوانی، اللہ اکبر۔ یہی کہوں گی کہ میں اکبر کا صدقہ دے رہی ہوں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب اکبر روانہ ہوا، 36 ودے علماء نے لکھے ہیں، کہتے ہیں اکبر جاتا تھا پیچھے سے بابا بلاتا تھا، ایک بار پیچھے موڑا اور کبھی دعا مانگتا تھا، یا رادا یوسف الا یعقوب، یوسف کو یعقوب ملانے والے۔ ایک دفعہ میرا اکبر آ جائے چودھری صاحب، جب اکبر واپس آتا تو کہتے ہیں بابا بھیجتا بھی خود ہے اور پھر بلاتا بھی خود ہے۔ اس وقت حسین نے ماتم کر کے کیا کہا؟ اکبر میں تجھ سے یہ بات اس وقت پوچھتا جب تیرا جوان بیٹا ہوتا، تو اس کا بوڑھا باپ ہوتا، کہ کیسے جدا ہوتے ہیں جوان بیٹے۔ 36 ودے ہیں، ایک ودہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں 36ویں دفعہ ذاکر صاحب جب بلانے والی نے آواز دی، یہ مرد نہیں تھا، یہ خاتون تھی۔ کہتے ہیں اکبر نے جب مڑ کر دیکھا تو دادی فضا کہتی ہے ایک دفعہ اکبر واپس آؤ۔ کہتے ہیں میں جب واپس آیا تو سہارا لے کر میرا بھائی مولا سجاد کھڑے ہو گئے تھے بستر بیماری سے، اور میرے جو ہے نا اس نے گلے میں باہیں ڈال لی اور رو کر پوچھتا ہے اکبر یہ تجھے لباس کس نے پہنایا ہے؟ کہتے ہیں یہ موت والا لباس میرے بابے نے مجھے پہنایا ہے۔ کہتے ہیں اپنا لباس مجھے دے، میرا لباس تو پہن۔ کہتے ہیں اکبر رو کے کہتا ہے بھائی سجاد تیرا لباس پہننا بہت مشکل، تو جان تیری پھوپھیاں جانے، تو جان شام کے بازار۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔